ہمیں متوجہ کر دیا اپنی طرف اور بہت خوبصورت اس رات کے حوالے سے بیان فرمایا۔ یہ ہمارے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کو حیران کرنے والی بات بھی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم سے 15 سال چھوٹے ہیں۔ کہے سبحان اللہ۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جب میں بھی ان کی عمر کا تھا تو بڑا جوش دکھایا ہے میں نے بھی، اب تو خیر ہم ڈھل گئے نا۔ اللہ تعالیٰ آخری عمر بھی مرتے دم تک ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے محترم، بڑے ہی ہمارے اچھے دوست اور خطیب ہر دل عزیز جناب قاری حکیم حبیب اللہ ملتانی صاحب اپنے خوبصورت لب و لہجے میں خطاب فرمائیں گے۔ جناب قاری حکیم حبیب اللہ ملتانی صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ذوق، شوق، محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو نصف شعبان المعظم کی رات بھی احادیثوں میں آیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محفل شبینہ یہاں ہوا۔ 10 دنوں میں قرآن پڑھایا گیا، ماشاءاللہ۔ شبینے میں تقریباً 1.5 ماہ سے قرآن پاک پڑھایا گیا۔ سننے والے تو بہت کم ہو گئے نا۔ یہ حافظ احباب حقیقت میں ریاض کرتے ہیں،
کیونکہ رمضان المبارک میں انہوں نے مصلی جو سنانا ہوتا ہے۔ تو آج کی رات شب برات کی رات ہے، 1443 ہجری ہے اور 18 مارچ سن 2022 عیسوی ہے۔ ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹائم میرا اب چوتھا بیان ہے صبح کا، اب بیمار بھی رہ جاتا ہوں، ایک تو جمعہ بھی پڑھایا، دوسرا بیان نواپور روڈ کی طرف ادھر تھا، اور تیسرا بیان آپ کو معلوم ہے کہ بعض احباب انتقال کر جائیں ان کی شبرات منائی جاتی ہے، پہلی عید جو وفات پا جائے۔ ہمارے شیخ محمد بلال صاحب کے یہاں آج پہلی شبرات تھی، غسل بھی میں نے ہی دیا تھا، تو ان کے یہاں بھی بیان تھا، انہوں نے بھی کہا کہ تھوڑی دیر خطاب کرو، پھر اب یہاں کا بیان۔ ابھی ایک اور ناراضگی مجھے مول لینی پڑے گی، ہمارے قاری عبداللطیف صاحب بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور مفتی عبدالمجید صاحب بھی جانتے ہیں۔ پیر افتخار صاحب کے یہاں بھی آج محفل ہے شب برات کی، اور فون بھی آیا ہے، ان کا تو آج آیا، ان کا کل آیا تھا کہ آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ تو اللہ پاک پیر محمد افتخار صاحب کی حیاتی دراز فرمائے، سارے جانتے ہیں، ڈبکروں والی مسجد میں وہاں پر بھی بیان تھا، تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ یہاں جلدی چھٹی ملے گی تو وہاں حاضری لگاؤں گا، لیکن اب مشکل ہے۔ شب برات کی رات، شب کے معنی سن چکے ہیں کہ شب رات کو کہا جاتا ہے، برات بری اون سے بنا ہے، یہاں تک کہ نجات والی رات، برات والی رات، یعنی کہ آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ لیکن لوگ بڑے استاد ہیں، قاری محمد حنیف ملتانی نے بیان میں کہہ دیا، حدیث سنا دی، ایک آدمی ملا، قاری صاحب تو سا بیان کی توجہ صحیح کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ماں رمضان دے تو وہ روزے نہ رکھو، ثواب تو مل گیا نا۔ بڑے استاد ہیں لوگ، ایک روزہ رکھنے کے بدلے رمضان کے روزے جو فرض ہیں انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان یہاں تک کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھ کے راضی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کی گھر والیاں کہتی ہیں، سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً پورا شعبان المعظم روزوں میں رہا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کیا بات ہے؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، پہلے سے تیاری کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، ہر ماہ میں سرکار مدینہ سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھے کرتے تھے، یہاں تک کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کا، انگریزی نہیں، چاند کی تاریخ کے مطابق، یہاں تک کہ 13 چاند کی تاریخ میں، 14 میں اور 15 تاریخ، یہ تو ہر مہینے سرکار کی عادت تھی۔
حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، اس رات میں اللہ پاک غروب آفتاب کے فوراً بعد اللہ پاک کی رحمت آسمانوں سے چل کر آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور ساری رات ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، الا من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا آ جائے اس رات میں مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معافی مانگے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر رات اللہ عز و جل ندا کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں آتا ہے پچھلی رات، ایک شب قدر کی رات اور دوسرا شب برات کی رات، یہاں تک کہ جسے لائلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اس رات میں یہاں تک کہ سورج چھپنے کے فوراً بعد اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا الا من مستدرکن، ہے کوئی جس کے کاروبار میں تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو، آ جائے اس رات میں مجھ سے مانگے، میں اسے رزق عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں مانگتے۔ دیکھا کرو نا گھر میں کتنا رزق مانگا جاتا ہے، ننھے منھے بچے جتنے آئے بیٹھے ہیں، خدا دی قسم سارے ثواب کما کے آئے بیٹھے ہیں، پٹاخے تک گھر چھوڑ کے آیا ہو سونا، ایک کی بچا کے کون آیا ہو، سارے وجہ کے آیا ہو۔ خدا دی قسم میں بازی گلی چوں میں بھی لنگا نا، دیکھ مولوی حبیب کو دیکھ، تڑپدا دیکھ، پھڑکدا دیکھ، پٹاخا قریب وجہ جو ایک ہی وجہ رہے، کوئی دادی کو ڈریں دے، کوئی نانی کو ڈریں دے، کوئی اماں کو۔ یہ رات عبادت کی ہے، اللہ اکبر، سارے ضائع کرنے واسطے تیار ہو۔ یہ ہونے دی گال ہے، کوئی دیر پہلے دی گال ہے، گھر کھڑو کے میرا حسین علی جڑا ویڈیو بنے لا پہ، یہ آدھے یار میں پٹاخا ایک وجہ ہے، ایک وجہ میں نل تک کوئی گناہ، تو 5 وجہ ہیں، تے کو گناہ تے آؤ سی، میں کو کوئی نہ تے آؤ سی۔ جتنا مرضی منع کرو، 28 سال گزر گئے بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن مانتے نہیں نا، باز نہیں آتے۔ حالانکہ یہ رات رزق مانگنے کی رات ہے، اللہ عز و جل سے التجا کرنے کی رات ہے، لیکن بچوں نے کیا کیا، بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے معاملات دیکھے، کئی لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے پٹاخوں کی وجہ سے، کپڑے جل جاتے ہیں، ہاتھ جل جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دادی اماں دل کی مریضہ ہے، اس کے قریب جا کر بجاتے ہیں، دادی اماں ہسپتال چلی گئی، احساس نہ ہوا، اور بابا بال کیڑا گیما تو باز آنے، بالاں دی تو دور دی گال ہے، محلے دی نانی اماں میرے گھر آئی بیٹھی ہوئے، میرے کو گھر والی دسے پی کہ کافی دیر آ کے بیٹھی موبائل چ لگی پئی ہے، میں کہ کوئی گپ شپ مارن آئی ہوتی، آدھا گھنٹہ گزر گئے، اخیر میرے گھر والے پوچھے کیا کریں دے بیٹھے ہو، میں گیم کھیڑ دی بیٹھی ہوں۔ نانی اماں بنی بیٹھی ہے، قبر چ لتاں ہیں، حالی درود شریف دا فکر کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت دا فکر کوئی نہیں، استغفار کرن دا ہوش کوئی نہیں، اگر اے تا گیم کھیڈن دا ہوش ہے۔ نانی اماں ڈاڈی اماں دا یہ حال ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آ گیا میرے پاس کہ قاری صاحب دعا کر دیں کہ میری دادی اماں فوت ہو گئی۔ آدمی کی عادت ہے پوچھ لیتا ہے کیا ہوا دادی اماں کو، کیا بتاؤں، وہ VCR کا زمانہ تھا نا، آج کل تو بابا کیبل کوئی پیچھا ساٹے دیتے موبائل نے، VCR کا زمانہ تھا۔ کہنے لگا دادی اماں فلم دیکھ رہی تھی، فلم دیکھتے دیکھتے کہنے لگی میری ذرا طبیعت خراب ہو رہی، ذرا لیٹ جاؤں، لیٹی اور انتقال کر گئی۔ قاری صاحب بھی بس جواب ستھرا دیتے ہیں، انہیں لگے ون دادی اماں دی قبر تے لکھ کے آ حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اتنی نیک دادی تھی
کہ VCR دیکھتے دیکھتے انتقال کر گئی، دادی کا یہ حال ہے، ذرا سوچو تو صحیح، نہ جانے پوتی کا کیا بنا ہوگا۔ اور خیر نہ سارے حلوے کھا کے آئے ہو، سو لچیاں تے حلوہ، خدا دی قسم یہ تو لوگ حالی گھیو مہنگا تھی گئے، عمران خان صاحب کو دعا دیو کہ گھیو جڑا ہے 450 روپے کلو تھی گئے، 440 روپے کل پرسو سنے ہیں، جنہی وجہ کو حالی ہوں لچیاں تے حلوہ ذری گھٹ استعمال تھی دے۔ کئی لوگ ذرا انگل انہی کے مجبوری ہے کہ شوگر، حالانکہ علماء نے لکھا ہے یہ رات جو ہے اصل میں جلوے کی رات ہے، لیکن لوگوں کو نقطہ یاد نہیں رہا، اس کو حلوے کی رات بنا لیا، کھانے پینے کا۔ اور بابا ہوتا ایکو بھی عید منائی وینی، شب رات دی عید، تو آدھے چکائی بیٹھے ہو سو رشتے تھے ہو سن، ماں نے آکھا ہو سی پتر تیری منگیتر کو پہلی شب رات دی عید بھیجنی ہے، سوٹ گیا ہو سی، چوڑیاں گیا ہو سن، مہندی گئی ہو سی، خدا دی قسم میں حلوہ تے لچیاں بھی۔ میں اپنی بات کروں، جب میرا رشتہ ہوا شب رات آ گئی، امی حضور نے آکھا پتر شب رات دی عید دیونی پوتی، میں کہ شب رات دی کیڑی عید ہے مولوی میں ہاں، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ شب رات کی عید ہے کون سی؟ امی نے آکھے پتر 10 کلو لچیاں تے اور حلوہ بھیجنا پوسن۔ لچی سمجھ دے ہو نا، پتہ نہیں تسا کیا دو، مال پوڑے آ دیو، کیا دیو، پوڑیاں آ دیو نا، پوڑیاں آ دین، لچیاں ہی آ دین، ادھے کہیں نہ آئین، پھکی پوڑی بھی آ دین، بہرحال 10 کلو بھیجنے پوسن۔ میں کہ اماں غریب ہاں، انہیں کہ پتر 5 کلو تو ضرور بھیج، سارے کو پتہ ہے جو دین کا کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی رات کے بارے میں بھی آتا ہے اور شب قدر کے بارے میں آتا ہے، جو 2 نوافل پڑھتا ہے 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، صرف 2 نوافل سے۔ عبادت کون کرے، تہجد کون پڑھے، اللہ اللہ کون کرے؟ امام الانبیاء کی گھر والی تمہاری ماں، میری ماں، ساری کائنات کی مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اتنا طویل سجدہ کیا، میں نے تو کلیجے کو پکڑ لیا، ہاتھ رکھ لیا اور میں گھبرا گئی۔ آج ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ فرماتے ہیں قضائے حاجت کے لیے گئی، وضو کیا، آ گئی، کافی دیر تک اللہ اللہ کرتی رہی، امام الانبیاء نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا، سوچا دل میں ذرا کان قریب لگا کے دیکھوں، یہاں تک کہ سجدے والی جگہ جب کان لگایا آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، او میرے مولا میری گناہگار امت کو معاف فرما۔ فرماتی ہیں آواز آ رہی تھی، تمہیں کون بتائے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جب سر سجدے سے سرکار نے بڑی دیر بعد اٹھایا، میں کیا دیکھتی ہوں آپ کی ساری ریش مبارک آنسوؤں سے تر رہے، میں نے سجدے والی جگہ اپنا ہاتھ لگا دیا، آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ کون کرے ایسے؟ مفتی عبد المجید صاحب نماز پڑھاتے ہیں، خدا دی قسم ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے اگر 5 مرتبہ کہہ دے کئی لوگ کھنگورا مارن لگ ویسن مفتی صاحب اٹھی پوو، اور کئی اللہ خیال بن ویندے کہ مولوی نے جو سجدہ تھوڑے جہاں لمبا کیتے دیکھو تو اسے سر چاہ کے فوت تا نہیں تھی کہ ماں میں سا کوئی سجدے سٹی پہ۔ کئی لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے، خیال نہیں کرتے نا۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان المعظم کی پچھلی رات کو اچانک سرکار نے دروازے کی کنڈی کھولی، گھر سے باہر نکل گئے، میں پیچھے پیچھے ہولی دیکھوں تو صحیح آج کون سی زوجہ کے یہاں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ام حبیبہ کے پاس نہیں گئے، ام سلمہ کے پاس نہیں گئے، حضرت زینب کے پاس نہیں گئے، کسی اور بیوی کے یہاں نہیں گئے، جنت البقیہ کے قبرستان میں آ گئے۔ وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اب توجہ کرنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے ہاتھ یوں تھے، کیسے تھے؟ یوں ہاتھ تھے، دعا کر رہے تھے امت کے لیے، جو قبروں میں بے کس بے بس پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پھر فرماتی ہیں ہاتھ یوں ہو گئے اور پھر بھی دعا ہو رہی ہے۔ پھر فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، سرکار کے ہاتھ بھی اوپر ہو گئے اور نگاہ بھی اوپر ہو گئی، پھر بھی اللہ عز و جل سے مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ یہ تو بات سرکار کی کر دی، آؤ ذرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں۔ فرماتی ہیں اتنی لمبی آقا نے دعا مانگی، میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیا، اپنے بازو گھٹنے لگ گئی۔ فرماتی ہیں پھر چھوڑے، پھر گھٹنے لگی، 3 مرتبہ ایسے ہوا، لیکن سرکار دعا مانگ رہے۔ ایسا نبی اللہ پاک نے دیا جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ امام الانبیاء کی گھر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک کی اتنی کریمی ہے، اتنی رحیمی ہے، جتنا قبیلہ قلب کی بکریاں بھیڑیں ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ میری امت کو معافی عامہ مل جاتی ہے۔ قبیلہ قلب کی جو بھیڑیں بکریاں بیٹھا کرتی تھیں، کتابوں میں آتا ہے ان کا اجر، ان کا ریوڑ یہاں تک کہ 10 میل میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس قدر اتنا بڑا اجر ریوڑ تھا۔ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی کہ لو جی اتنی معافی عامہ ہے، لیکن سرکار نے کیا دیا، کئی لوگ ایسے ہیں بعض روایات میں 6 بھی آیا، 5 بھی آئی، 8 بھی آئی، 10 بھی آئی، مختلف لوگ ہیں جن کی اس رات میں معافی بھی نہیں۔ سرکار نے رو دیا، شہنشاہ کائنات نے رو دیا، فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا بتاؤں، سب سے پہلا وہ جو شرک کرنے والا اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ شرک کرنے والے کی معافی نہیں، کیوں نہیں؟ آپ احباب نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں؟ شرک ایسا گناہ ہے، توجہ کرنا، کہ آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ سمجھے تو معافی بھی مانگے، اور ہر گناہ کی معافی ہے۔ شرک کو اللہ پاک نے ظلم سے تعبیر کیا ہے، یہاں تک کہ فرما دیا کہ نماز نہیں پڑھتا گناہ ہے، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا گناہ ہے، استغفار نہیں کرتا گناہ ہے، درود شریف نہیں پڑھتا گناہ ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا گناہ ہے، کم ناپتا ہے کم تولتا ہے یہاں تک کہ کم ناپتا ہے کم تولتا ہے گناہ ہے۔ اسی طرح ہزاروں گناہوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، فرمایا زنا کرنا بھی گناہ ہے۔ جب باری آئی شرک کی، قرآن حکیم نے
بڑے عجیب یہاں تک کہ الفاظ استعمال کیے آوازیں، ان شرک لظلم عظیم، فرمایا او لوگو شرک اتنا بڑا ظلم ہے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کی عقل ماری گئی، قرآن حکیم گواہ ہے، سورہ انبیاء میں موجود ہے، پورا رکوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں تک کہ عقل دی، شعور دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ دیا تھا، اتنا کہ لوگ بتوں کے پجاری بنے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ کتنا سمجھایا، اور ظالموں باز آ جاؤ، جس بت کو تم نے ہتھوڑیاں ماری ہو، جس کو تم نے ریتی ماری ہو، جس کو تم نے چھیلا ہو، جس کی تم نے رگڑائی کی ہو، وہ تمہارا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز بتا دوں، ہندو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کے جوتا ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہمارے خدا نظر تو آ رہے ہیں جنہیں ہم نے بنایا، اور اگلے دلائل کیا دیتے ہیں؟ تم خانہ کعبہ کو جو طواف کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، وہ بھی تو پتھر ہے، وہ کیا ہے؟ دیوار، چار دیواری ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو نہیں، وہ سمت ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس طرف رخ کر کے سجدہ کرو، ہم اللہ کا کہاں مانتے ہیں؟ دلائل دوں، اور دادا جان پیچھے کھڑے ہیں، پوتا پہلی سب میں ہے، دادا جان دوسری سب میں کھڑے ہیں۔ جب پوتا سجدے میں جاتا ہے، اب حقیقت میں تو یہ نظر آتا ہے کہ دادا جان پوتے کے پیروں کے قریب سجدہ کر رہے ہیں، نظر آتا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک ہی صف کا تو آرڈر نہیں ہے نا، پیچھے بھی صفیں بناؤ، آرڈر ہے۔ کیوں؟ اب بظاہر دیکھنے میں اب دوسری سب میں ہوں، میرا بیٹا طیب جو ہے پہلی سب میں ہے، بظاہر یہ کہ میں اس کے پیروں کی طرف سجدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب اس نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی نہیں ہو رہا، اور سب بندی ایسے ہی ہوگی جیسے کی جاتی ہے۔ شرک سے بچا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لو جی حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی، کون یہ کہتا ہے کہ شرک نہیں کرتی؟ آج یہاں بات بات پر شرک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میں آیا ہوں قاری عبداللطیف صاحب کے پاس کہ حضرت جی مجھے 100 روپے ضرورت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے جی قاری صاحب، اللہ مالک ہے، اللہ کوئی میرے بے پاس مدد کر دے سی، کوئی سبب بنا دے سی، میرا کام تھی ویسے۔ لیکن جڑے لے اگو لفظ آ دیو نا قاری عبداللطیف صاحب میں تو تاری آس رکھ کے آیا می، میں کو تو دیون والے تو صحیح وے، تارے تو علاوہ میں بے کیندے بوئے تے ونا، بے کون میری مدد کرے، بے کون میں کو 100 روپے دے وے۔ اتنے الفاظ کہنے سے اللہ عز و جل کی یہاں تک کہ عتاب جوش میں آ جاتا ہے۔ میرے بندے میرا دروازہ چھوڑ دیا۔ دوسرا فرمایا کہ کینہ پرور، منہ پہ رام رام بغل میں چھری، وہ بھی اس رات میں پسند نہیں آیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو صلح رحمی سے آری ہو، رشتے داروں سے رشتے داری توڑ دیتا ہے، اس کی بھی معافی نہیں۔ رشتے ناتے نہ توڑو، اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک۔ اور جیسے کہہ رہے تھے یاد رکھنا، ٹخنوں سے شلوار یا تیمبد نیچے کر کے چلنے والے کی بھی اس رات میں معافی نہیں، شراب پینے والے کے لیے معافی نہیں۔ یہ نہیں کہ جو اکثریت شراب پیتا ہو، لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں
جو 2 بوند شراب کے قطرے پی لے، یہاں تک کہ مسجد میں 40 دن آتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اس کی حاضری نہیں لگتی۔ اور کئی لوگ ایڈے استاد ہیں نا، آدن صحیح اگر وہ 40 حاضری نہیں لگتی، شراب تو وہ پیتی ودیں، انہا مطلب ہے کہ 40 مسجد ہے جنا ہوں والا وال فرشتے حاضری لگائیں گے۔ اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ فرمایا جو ابا جان کی امی جان کی عزت نہیں کرتا، فرمایا اس کو بھی اس رات میں معافی نصیب نہیں۔ یاد رکھنا حدیث شریف میں اور بھی بہت کچھ آیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو یہاں تک کہ شوقیہ طور پر گھر میں کتا پالتا ہے، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ یاد رکھنا میں تمہیں کیا بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جو آدمی زنا کرتا ہے، بے غسلہ پڑا رہتا ہے، فرمایا اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شوقیہ طور پر تصویر رکھتا ہے، آپ کہیں گے کہ وہ تصویر کا زمانہ تو نہیں تھا، مصور اس ٹائم بھی تھے، تصویریں بنائی جاتی تھیں، لہذا جو شوقیہ طور پر تصویر رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ بچو شرک سے، اسی طرح رشتہ داروں سے بھی محبت کرو، اور اسی طرح کینہ پرور نہ بنو۔ اسی طرح تکبر جو ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر میں یہی بات آئی کہ اپنے خاص طور پر پجامے کو جو ہے اپنے تہبند کو اونچا کر کے چلو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، خیال کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو۔ اور جو میں نے آیات خطبے میں پڑھی ہے اس میں اختلاف ضرور ہے۔ جو بات اب یہ ہے کہ مقدر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ سورہ دخان کی جو آیاتیں اکثریت مولوی احباب پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں شان نزول زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ یہ شان نزول سارا کا سارا شب قدر کا ہے، شب برات کا نہیں، کیونکہ اس میں ایک آیات عجیب آ گئی، آوازیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے شب برات کے بارے میں ہے، اختلاف ضرور ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، پٹاخوں سے بچو، رسومات سے بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، ہو سکے تو قرآن حکیم کی تلاوت کرو۔ جہاں تک میرا حدیثوں کا مطالعہ ہے، ہر رات کو اللہ پاک ندا کرتے ہیں، ہے کوئی اٹھ کر مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ اسی طرح فرمایا علام المبتلا، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا آ جائے اس رات میں مجھ سے معافی مانگے، یہاں تک کہ اس کی مصیبت کو بھی میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ عز و جل کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں رحمتیں فرمائے۔ میں تھکا ہوا بھی ہوں، اب بیمار بھی رہتا ہوں، میرے سر کی تکلیف کا مسئلہ بھی رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں محفل میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپیکروں کی کافی آواز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ذرا پہنچتا ہے۔ تو دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مجھے تو ڈاکٹر تقریباً 20 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ تقریر چھوڑ دے، 20 سال قبل میں نے کہا جان تو دے سکتا ہوں، تقریر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک ٹائم کی 20 گولیاں لکھ کر دی۔ میرے استاد حضرت مولانا عطا اللہ قادری صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں جمعہ پڑھانے سے پہلے، بیان سے پہلے کیا کرتا تھا، گولیوں کا پکا، ایک دن وہ آئے ہاتھ سے یوں کیا،
کہنے لگے کتنی دیر مطالعہ کرتا ہے؟ میں نے کہا 2-2.5 گھنٹے. کہنے لگے 10 گھنٹے مطالعہ کیا کر. تو میں نے کہا بیان کتنی دیر کرے انہوں نے؟ میں کہ حضرت جی 25 منٹ. کہنے لگے کہ آج بیان تو نے پورا کرنا ہے. تو وہ کیا. تو یہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دین کی طرف آؤ. اللہ عز و جل، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کو بھی خطیب بنائے. موقع کی مناسبت سے پر بولنا آسان نہیں، اس کے لیے تیاری ہونا بڑی ضروری ہے. اور اسی طرح ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کی حیاتی دراز فرمائے. مفتی عبد المجید صاحب کے بھائی، آپ احباب جانتے نہیں کہ ان کے بھائی محمد علی صاحب نے جو انداز کیا وہ عام عالموں کا نہیں، بڑے بڑے عالموں کا انداز تھا، جس پر آج کل بولنے والے بھی ڈر جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک محمد علی کو عالم دین بنائے، اور بہت اچھا بولا، مجھے بڑا پسند آیا. اللہ پاک اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور باقی گال ایک بھائی بھی سنا دے وہاں کہ قاری صاحب فرما رہے تھے، عبد المجید صاحب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ ہمارے بھی ایسے جو خطابت ہوا کرتی تھی، اب نہیں بابا. میں دل چ سوچے نہ بیٹھا ہوں کہ آخسا ضرور کہ بابا ہن گھر والی آ گئی ہے، ہن بال بچے آ گئے، جوش خروش سارا آپ پہ مک ویندے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس. میرے بچے کو نعت پڑھیں. کیا نام؟ حسین علی. ماشاءاللہ حسین علی ایک نعت پڑھیں گے. اللہ 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 اللہ، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ محفل ختم ہو چکی. اب انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی، اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ ایک دفعہ سن لیں. انشاءاللہ 12 بجے پڑھیں گے، 11:15 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے. لنگر چلائیں گے، اتنا ٹائم ہو جائے گا، پھر آپ وضو کر کے تر و تازہ ہو کر پھر آ جائیے گا. انشاءاللہ صلاۃ التسبیح 12 بجے پڑھیں گے. 4 رکعات نفل اس کی نیت کرنی ہے. اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت جس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے، نماز جیسے پڑھتے ہیں، بس صرف ایک کلمہ جو ہے اس میں 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں، 75 دوسری رکعت میں، 150 اور اگلی 2 رکعتوں میں 150، 300 دفعہ وہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس آگے جو ہے ولا حول ولا قوہ وہ نہیں پڑھنا.
تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، اور بچے کو یاد ہوتا ہے پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، سب کو یاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں پڑھنا۔ کس طرح کہ نیت باندھیں گے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک جیسے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یہ کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور سورت جیسے پڑھتے ہیں، تو سورت کے بعد جو ہے پھر 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں کتنی دفعہ ہو گیا؟ 25 دفعہ۔ اور پھر رکوع کریں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم جیسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھیں گے، 25 اور 10 35 دفعہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد کہہ کے پھر 10 دفعہ یہ پڑھیں گے، تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 45 مرتبہ۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اور پھر یہ کلمہ 10 دفعہ پڑھیں گے، کتنی دفعہ ہو گیا؟ 55 دفعہ۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، 65 مرتبہ۔ پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح 10 دفعہ، تو 75 مرتبہ ہو گیا ایک رکعت میں۔ جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جانا ہے بغیر پڑھے، اور تیسری رکعت میں بھی بغیر پڑھے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں بھی بیٹھ کر صرف التحیات پڑھنی ہے۔ یعنی دوسرے سجدے سے جب اٹھیں گے تو تب کچھ نہیں پڑھنا، دوسرے سجدے کے اندر 75 دفعہ پورا ہو گیا ایک رکعت میں۔ تو اس طرح چاروں رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اب کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے تعداد کو پورا رکھنے کے لیے اس نماز میں اجازت ہے کہ آپ انگلیوں پر گنتی کا شمار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلی بند کرنا اور کھولنا بھی اس نماز میں جائز ہے۔ یا انگلی کے یہ جو 3 پورے ہیں، ایک پورے کو دبائیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس طرح دبائیں، پھر یہ اس طرح شمار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہاتھوں کی مناسب حرکت، ہلکی حرکت تعداد کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی جائز ہے۔ اس نماز کے اندر مٹھی کو بند نہ کریں، مٹھی کھلی رہے، اور جو بھی شمار کرنے کا طریقہ آسان لگے اس کے مطابق شمار کر سکتے ہیں۔ اور کوئی